دنیا بھر میں اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر سفارتکاری ہو رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل ہیں وہ بالآخر چھٹ جائیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ان تمام سٹیک ہولڈرز تک رسائی حاصل کر رہی ہے جن کی رضامندی کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں کسی جنگ بندی کا تصور کیا جا سکتا ہے. اس وقت سب سے لیٹسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ایران کے دارالخلافہ طہران پہنچے ہیں، جہاں پر ان کا استقبال جو ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا ہے. یہ بہت ہی اہم ملاقات ہے. ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک طرح سے لنچ پن ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں بٹوین امریکن اینڈ دا ایرانین لیڈرشپ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو جنگوں کا معاملہ جب ہو تو اس میں کسی نہ کسی فوجی سینئر جنرل کی موجودگی ضروری ہے، اور چونکہ ہمارے جناب عاصم منیر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہ اس کے اندر ایک بالکل بڑے فگر کے طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں. ایران میں ان کی ملاقات جو ہے وہ متعدد جو وہاں کی قیادت کے جو ڈفرینٹ لیڈرز ہیں، ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، ان سے ہوگی، اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے جو شرائط ایران کی ہیں ان کے اوپر جو امریکہ کا ریئیکشن ہے یا جو جس حد تک امریکہ سپیس دینا چاہتا ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے ہمارے جناب عاصم منیر صاحب. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ایرانین لیڈرشپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، جو کہ نظر آئے گا جب اسلام آباد کے اندر دونوں ملکوں کے وفود ایک مرتبہ پھر، جس کو ہم اسلام آباد راؤنڈ 2 کہتے ہیں مذاکرات کا، اس میں وہ ریفلیکٹ کرے گا جو بھی سمجھوتا ہوگا. اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں، اور وہ وہاں گئے ہیں جو یعنی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کی دعوت پر. ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسحاق ڈار ہیں جو پرائم منسٹر بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں. وہاں سے وہ جائیں گے قطر، اور قطر سے پھر وہ جائیں گے ترکی. یہ تینوں ممالک انتہائی اہم ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے ہمارا اب ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، وہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے اسی کے تحت ہم نے اپنی ایئر فورس اور اپنی لینڈ ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہیں سعودی عرب کے اندر. ان کو سعودی عرب کو فورن ایگریشن سے، جو فالس فلیگ آپریشن کے نام پر اسرائیل نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، ان سے دفاع کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہاں ملیٹریلی موجودگی کی وجہ سے جو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے ان کے اب بیانات میں آپ کو ریڈیکل فرق دکھائی دے گا. پہلی مرتبہ وہاں جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جنگ اب بند ہونی چاہیے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی جو آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے یہ بھی اب ختم ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اب اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ سب سے لیڈنگ ملک ہے، اور خلیجی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، تو ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو امریکہ کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان کے وزارت خارجہ کے لیول کے اوپر اور ایون ایٹ دا لیول آف سینئر آفیشلز رابطے جو ہیں وہ ڈے اینڈ نائٹ. آپ سمجھیے کہ یہ جو دونوں وفود پہلے راؤنڈ کے لیے ملے تھے، ان وفود کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیپٹل میں ہی رک گئے تھے، جنہوں نے آپس میں بہت ہیکٹک ایکٹیویٹی کر کے کچھ تجاویز جو ہیں ان کو حتمی شکل دی ہے، جس کا اظہار ہوگا جب یہ دونوں وفود دوبارہ ملیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جو وفد ہوگا امریکہ کا اس کی قیادت پھر جے ڈی وینس ہی کریں گے، اور یہ توقع بھی ہے کہ جو ڈیلیگیشن ایران سے آئے گا اس کی لیڈرشپ وہی لوگ کریں گے جو پہلے ڈیلیگیشن کے طور پر آئے تھے، ان میں کالیباف ہیں جو اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، اور عباس عراقچی جو ایک سیزنڈ، ایک بہت ہی میچیورڈ ڈپلومیٹ ہیں وہ بھی. اور انہوں نے بہت کروشل ڈائلاگ جو ہیں، چاہے وہ قطر میں ہوئے، چاہے وہ عمان میں ہوئے، چاہے وہ جنیوا میں ہوئے، ان میں وہ بہت انسٹرومنٹل تھے، اور ان کی پولیٹیکل وزڈم، ان کی ڈپلومیٹک وزڈم کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ٹرمپ ایک ہی سانس میں دھمکی بھی دے رہے ہیں اور آپٹیمزم کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. بہت پازیٹیو ہے وہ اس حوالے سے کہ جو مذاکرات اب ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یقینی طور پر یہ جنگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی. بلکہ انہوں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کر کے کہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ میں بہت قریب دیکھتا ہوں.
اور یہ کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اب کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ جائے گا. یہ آپٹمزم جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آن بورڈ ہوئے بغیر کوئی بھی فیصلہ ان دو ممالک کی لیڈرشپ کے مابین نہیں ہو سکتا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بہت پریشرز بھی ہیں. ایکسٹرنل پریشر تو ہیں ہی, پورا یورپ جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے, نیٹو ان سے الگ ہو گئی ہے. انٹرنلی آپ دیکھیں تو وہ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگ باہر نکل کے نو وار نو کنگ کے نعرے لگا رہے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن, اس کے بیچ بھی دراڑیں جو ہیں وہ اب سب کے سامنے نمایاں ہیں. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر جنگ کے دوران, جب جنگ اپنے فل یعنی عروج پر ہو, اس وقت 12 جرنیلوں کا ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جانا جو ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ انٹرنلی بھی وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو کانگریس دیکھ لیں چاہے سینٹ دیکھ لیں, وہاں پر بھی اینٹی ٹرمپ آوازیں جو ہیں وہ بہت واضح سنائی دے رہی ہیں. کچھ لوگ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو پاگل قرار دے دیا ہے. ہنری کلنٹن نے تو کہا ہے کہ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے اہم عہدے کے اوپر فائز رہے. تو یہ سارے وہ پریشرز ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ کو اب, اور دوسری یہ کہ کاسٹ اس کی جو پڑ رہی ہے امریکن ٹیکس پیئرز کو, اباؤٹ آلموسٹ $1 بلین اے ڈے. اور اب تک آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا نقصان جو ہے وہ امریکن ٹیکس پیئرز کا ہو چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جے ڈی وینس جو ہے ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ وارز کے اگینسٹ ہیں, اور وہ اگر اس دوسرے راؤنڈ 2 کی قیادت کرنے کے لیے بھی اپنے وفد کو لے کے آئیں گے تو یہ توقع جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو وزارت خارجہ ہے ایران کی, اس کے جو اسپوکس پرسن ہے اسماعیل بقائی صاحب, انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یہ صہیونی ریاست, بلکہ انہوں نے تو امریکہ کا بھی کہا کہ یہ ایران دشمن ہے. اس کے باوجود ہم بات چیت کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کو بہت حیرت ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو از سپوز ٹو بی اے ویل انفارمڈ پرسن, کیونکہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس کی ایڈوانٹیج ہے, ان کے پاس سیٹلائٹ کے امیجز کی ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے سے چند دن دور ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی لا علمی اور ناواقفیت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے, دیٹ ہی از سو ill informed ان تمام ایجنسیوں کی طرف سے یا ان تمام لوگوں کی طرف سے جن کا کام ہے کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کو صحیح صورتحال جو ہے وہ بتاتے رہیں. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ ہم بم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں, اس کی تردید بے پناہ دفعہ ہم کر چکے ہیں, اور ہمارے جو سپریم لیڈر تھے جن کو شہید کر دیا گیا, ان کا فتویٰ موجود ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا. یہ اس قوم کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے. ہیونگ سیڈ آل دس, میرے خیال سے جو کچھ اب تک ہو چکا ہے, خاص طور پر جو اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے, چاہے وہ غزہ تھی چاہے وہ اب لبنان ہے, میرے خیال سے اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. اب دنیا بھی تنگ آ گئی ہے. سارے جو روایتی اتحادی تھے امریکہ کے, وہ ایک دوسری طرف کھڑے دکھائی دیتے ہیں, اور بڑی بلند آوازیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے کہ انف از انف, اب بس کریں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب آپٹمزم کا اظہار کیا جانا چاہیے کہ جو راؤنڈ 2 ہوگا وہ کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اور یہ جو جنگ کے بادل ہیں یہ الٹیمیٹلی چھٹ جائیں گے. اسی امید کے ساتھ ہم منتظر ہیں کہ کب یہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق تو یہ اگلے 2 دن میں ہو سکتا ہے. لیٹ اس سی, کیا ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ایران سے واپس آ جاتے ہیں, کیا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں جنہوں نے 3 ملکوں کا دورہ کرنا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اگلے 1-2 دن میں, اور اسٹیج از آل سیٹ. اسلام آباد میں ہم تیار ہیں, ہمارے پاس سہولت کاری کے لیے, ہمارے پاس سفارت کاری کے لیے, ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے.